نکلیں گے. میں تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا اور تو کسی سے کیا ڈروں. تو ان بزرگ نے بھی فرمایا بھائی کچھ فکر سا سوار ہے دل کے اوپر, کچھ غم سا اور ڈر سا سوار ہے, کوئی آیت سناؤ, کوئی آیت سناؤ. شاگردوں سے کہہ رہے ہیں میرا ٹائم آ گیا وہاں جانے کا, پھانسی کا نمبر آ گیا ہے, میرا دل کچھ گھبراہٹ سا ہو رہا ہے, کوئی آیت سناؤ جس سے دل کو غذا ملے, کوئی طاقتور وظیفہ کو خمیرہ دو جس سے دل کو طاقت ملے. ایک شاگرد نے ایک آیت پڑھی, الیس اللہ بکاف عبدہ, اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف, کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا, کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے. الیس اللہ, کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بکاف عبدہ, بس 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 اسے کہا چپ ہو جاؤ, بس اتنی سی آیت سے ہی فرمایا بس جا بے فکر, چھٹی ہوئی. بس چلے گئے دندناتے ہوئے میدان میں, ڈر ختم. کہیں کہ ڈر ختم ہوا اللہ کے ذکر سے کسی اور چیز سے. اب وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. ادھر سے شیر کو چھوڑا گیا جو کئی دن سے بھوکا رکھ رکھا تھا. شیر کو کھولتے پنجرا, اسے تو عادت تھی, اور لپکا بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا آدمی کی طرف کھانے کے لیے دوڑا. جب قریب پہنچا ایک دم جو بریک سے لگا اس میں, اور بریک سے لگ کے جو رک کر کے اور دم ہلانے لگا اور نظریں نیچی کر کے قدموں میں سر رکھ دیا. بادشاہ نے کہا وزیر سے یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ شیر بھوکا نہیں ہے؟ حضور کئی دن سے بھوکا ہے, پھر یہ کیا معاملہ ہے, اس نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور کان میں کہا حضور ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہے, جان بچانی تو بچا لو, اسے معاف کر دو ورنہ تمہارا بیڑا غرق نہ ہو جائے. بادشاہ نے رہا کر دیا, معاف کر دیا شیر کو اپنا اس کے بند کر کے اسے کھلایا پلایا. اب یہ بزرگ رہا ہو کر گھر آئے, گھر میں آ کے کہا السلام علیکم. بیوی کا ہے خواب دیکھ رہی ہوں میں تو آج پھانسی ہونی تھی, میں تو یوں دعا کر دی اللہ خیر فرمائیے کیا ہوگا. اب میں تم یہاں سلامت گھر آ گئے, خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں, کیا معاملہ ہے؟ فرمایا نہیں اللہ نے فضل فرما دیا اور میں بری ہو گیا. اسی طرح سے قصہ ہوا. فرمایا اچھا تم سچ بتاؤ ایک بات, جب وہ شیر تمہاری طرف کھولا جا رہا تھا تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ کہ بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ قصے نہیں سنا رہا ہوں, یہ جو بات سنائی جا رہی ہے قرآن حدیث کی, اس کو ثابت کرنے کے لیے, دل میں اتارنے کے لیے, اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے یہ غذا دی جا رہی ہے آپ حضرات کو. سمجھ میں آئی؟ بیوی نے پوچھا سچ بتاؤ اس وقت جب شیر تمہارے اوپر چھوڑا جا رہا تھا کھانے کے لیے تو اس وقت تم کیا سوچ رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے جی, معافی مانگ رہے تھے بادشاہ سے, پیر پکڑ رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا بتاؤں گا, میں یہ سوچ رہا تھا اگر اس نے میرے بڑکے مارے بدن میں اور نماز کا ہو رہا ہے وقت قریب, تو اگر وضو کروں گا تو میں اس کا یہ جو جھوٹا لگا لعاب لگے گا جہاں جہاں, یہ پاک ہے یا ناپاک, اسے پاک کرنا پڑے گا, یہ نماز نہیں ہو جائے. باوضو تو تھے ہی وہ, جہاں جہاں لعاب لگے گا یہ جائز ہے ناجائز, نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ یہ جو مجھے بڑکے مارے گا, آ کے کھاوے گا اور میرے بدن پہ اس کا منہ لعاب لگے گا تو وہ جائز ہے یا ناجائز, نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ یہ سوچ رہا تھا. بولو بھائی, دل میں کون بسا تھا؟ اللہ کا حکم کے خلاف سے نہیں ہو جائے گا. یہ بات یاد آئی. یہ ہے وہ جو دل میں اتارنے کی بات سنائی جا رہی ہے کئی ہفتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آئے. یہ ہے اس کی وجہ جو حکم دے دیا تھا اس شخص کو بھی اس بستی کے ساتھ الٹ دو. تو پیچھے گزر چکا قصہ, جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا نا بستی کو الٹ دو, اسے فلاں بستی کو. انہوں نے کہا تھا یا اللہ وہاں تو ایسا ولی ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سمیت الٹ دو, اس بستی کو اس کے اوپر ہی الٹ دو, اس ولی کو جسے تم ولی کہہ رہے ہو الٹ دو. وہ بات چوک گیا میں, نہ تو تم سن رہے توجہ سے نہ پوچھتے. میں نے کہا تھا فرشتے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں, اس کا کیا کمال ہے؟
یہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کیا کمال ہے؟ کمال اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کے نفس نہیں ہے، فرشتوں کے نفس نہیں ہے، اور انسان کے نفس، یہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے۔ فرشتے کی گود میں لڑکی ڈال دو جب کوئی پتہ نہیں، لکڑی ڈال دو جب کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی عورت بھی کہیں کو کھانس دے ایک دم دیکھے گا یوں کر حجی تصویر پڑھتا بھی نہیں دیکھے گا ادھر کو، ہے نا؟ کیوں؟ نفس کی شرارت ہے۔ اگر نفس کی شرارت کو اٹھتے ہوئے یہ روک لے اس وجہ سے کہ میں ادھر کو دیکھوں وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو بولو اللہ والا ہے کہ نہیں؟ فرشتوں سے بڑا درجہ ہے کہ نہیں؟ فرشتوں سے بڑا درجہ ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں جی نظر رکتی نہیں، روکتا نہیں، رکتی نہیں ہے، روکتا نہیں، جھوٹ کہتا ہے رکتی نہیں۔ آج صبح فجر میں ایک بات کہی تھی مسجد میں، بڑے کام کی بات تھی، پھر کہہ دوں سنا دوں آپ حضرات کو۔ وہ یہ ہے، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ شراب پینا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ شراب پینے کو کی اجازت نہیں دیتا، ہے نا؟ شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی شراب پیے، کوئی جوا کھیلے، کوئی سٹا کھیل لگائے جی، یا کسی طرف کو نامحرموں کو تکے گھورے، بے پردہ عورت پھرے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت بے پردہ پھرنا چاہتی ہے اور بے پردہ ہو کر اپنا منہ نامحرموں کو دکھاتی ہے، نامحرموں کے سامنے آتی ہے، اور سٹا اور جوا اور شراب مکاری کوئی آدمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، جاؤ کر لو۔ سمجھ لینا اس بات کو، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ عورتیں مردوں کو تکیں اور مرد عورتوں کو تکیں؟ نامحرم عورت مرد سے ہنس ہنس کے باتیں کرے مزے لے لے کر، اور مرد عورت سے باتیں کرے مزے لے لے کر، یہ اللہ کی مرضی ہے؟ اگر مرضی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے؟ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم دیکھو پردہ کر لو، وہ صحابی آ رہے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا یہ تو جی نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے، اسے نہیں دکھتا۔ تو حضور نے فرمایا اسے تو نہیں دکھتا، تمہیں تو دکھتا ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کیا اندھے زنا نہیں کرتے؟ کیا اندھی عورتیں زنا نہیں کرتی؟ کیا پاگل عورتیں زنا نہیں کرتی؟ ایک عورت مجذوب پاگلوں کی طرح یوں پھرتی رہتی تھی، مجذوب، مکار اس کے پیچھے لگ گیا کوئی، اور پیچھے لگ کے جا کے اسے کہیں دبوچ لی اور اس کے ساتھ زنا کاری کی، اللہ کا حکم عذاب نازل ہوا، وہ بھی مر گئی، وہ بھی وہیں مر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجذوب کو گناہ سے بچاتا ہے۔ وہ عورت کی ذات تھی، اس بدبخت نے اس مجذوب کو باولی کو بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو یوں عذاب دیا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کو عذاب یوں دیا کہ اس پر انگلی اٹھے گی، یہ فلانی عورت ایسی ہے، اس جماعت میں ولیوں کی اس پر انگلی اٹھے گی، اس لیے اس کا بھی صفایا کر دیا اللہ نے، اس کا بھی صفایا کر دیا، دونوں ختم۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم تو اندھے نہیں ہو، وہ تو نہ اندھے ہیں دکھائی نہیں دیتا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اور اگر کوئی دیکھنا ہی چاہے اور موبائل لے کر کے یوں، اب تو لڑکیوں کو باہر پھرنے کی ضرورت ہی نہیں، لڑکوں کو باہر پھر کے گھومنے کی ضرورت ہی نہیں، موبائل میں ایک سے ایک سین نکالو اور خوب مزے لیے جاؤ بیٹھے ہوئے، کون دیکھتا ہے؟ کون خبر رکھتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یوں دیکھو ہے، لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں تو اجازت ہے، دیکھ لے،
نہ آنکھیں پھوڑتا اللہ میاں، نہ ہاتھ میں سے موبائل نیچے گر کے پھوٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اجازت ہے، جیسی کرنی کرو گے ویسی بھرنی پڑے گی. ایک اور ذہن میں آگے جواب، بچہ کہ پڑھ لو، لکڑی استاد کھڑکا رہا ہے، پڑھو یاد کرو. ایک پھر چکے بات کرے، کبھی انگلیوں سے کھیلنے لگے، کبھی کچھ کرے. اب بہت دیر ہوگی، کئی دفعہ کہہ لیا استاد نے، تو استاد نے غصے میں کیا کہا، او دیکھا ہوں، کھیل لے کھیل لے اور کھیل لے. بولو بھائی، وہ جو استاد ہے اس کی مرضی ہے کھیل لے، لیکن اجازت دے رہا ہے کھیلنے کی. کیوں؟ مطلب کیا ہے، کھیل لے نہ کھیل لے، آوے گا تو یہیں ہے نا، آوے گا تو ڈنڈے سے خبر لی جائے گی نہیں لی جائے گی، کان کھچائی ہوگی نہیں ہوگی. اب تو سمجھ میں آیا مرضی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ میرے بندے نافرمانی کریں، تاکہ میں فخر کروں فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرا بندہ نفس ہے اس کے اندر، شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، مگر یہ کسی کی نہیں سن رہا، اپنی نگاہوں کو بچا کر اور میرے سامنے کس طرح سے آنسو بہا رہا ہے. یہ اللہ کو ادا پسند ہے. یوں فرشتوں سے درجہ بڑا ہے. اس وجہ سے فرشتوں سے درجہ بڑا اس کا ہے. تو یوں کہنا کہ نگاہ نہیں رکتی، غلط ہوا نہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ رکتی نہیں، تو پھر آرہ نمبر حاضری ہوگی، رب العالمین کا حساب دینا ہوگا. اور حضور نے فرمایا نامحرموں کو دیکھنا، چاہے عورت مرد کو تکے یا مرد عورت کو تکے، یہ آنکھ کا زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے. زبان سے بات کی تو زبان کا زنا ہے، کانوں سے بات سنی تو کانوں کا زنا ہے، ہاتھ چلائے پیر سے گیا تو یہ ہاتھ اور پیروں کا زنا ہے. اور اگر حقیقت میں زنا کر بیٹھا، اگر حقیقت میں زنا کر بیٹھا تو اتنا ناپاک ہو گیا اندر سے بھی باہر سے بھی کہ اس کا رواں ناپاک ہو گیا، ایمان بھی اندر نہیں رہا، باہر نکل گیا. اتنا ناپاک ہو گیا. کیا اللہ کی مرضی ہے میرا بندہ ایسا ہو؟ نہیں. لیکن یہ کرنا چاہ رہا، اجازت دے یا کر لے، مرضی تیری. میں تو حساب کا وقت مقرر کر رکھا ہے، سب چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں. اگر کوئی شخص بیوی میاں سے، میاں بیوی سے ہم بستر ہوئے، اب اس میں کیا ہے، ناپاک ہو گئے، غسل فرض ہو گیا، لیکن ایمان نہیں نکلا، باہر سے ناپاک ہے اندر سے ناپاک نہیں ہے نا. اور اگر زنا کیا تو اندر سے بھی ناپاک اور باہر سے بھی ناپاک، اتنا ناپاک ہو گیا کہ ایمان کو بھی گھبرا کر اندر سے باہر نکل گیا. اسی لیے فرمایا زانی زنا کے وقت میں، چور چوری کے وقت میں مومن ہی نہیں رہتا. مومن اگر زنا کے وقت میں کوئی آدمی مارا جائے یا مر جائے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں. کوئی آدمی چوری کر رہا ہے اور چوری کرتے ہوئے کسی نے لاگل بھالا لاٹھی اور یا بندوق وغیرہ کچھ مار دیا، وہ چور مر گیا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں. کیوں؟ ایمان نکل چکا تھا اس کا. حدیث کہہ رہی ہے جب ایمان نکل گیا ختم ہو گیا. ہاں چوری نہیں کر رہا تھا، ہے تو چور، مگر اب چوری کرتے ہوئے نہیں مارا گیا، ویسے ہی راستے میں مارا گیا، اب نماز جنازہ پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا خطرناک ہے یہ عمل. تو یہ ہے وجہ جو حکم دیا تھا اس بستی کو کہ اس کے اوپر الٹ دو، وہ یہ کہ اس کو کیا محبت تھی میرے ساتھ. میرا ولی کہہ رہے ہو تم اسے، میرا ولی کہہ رہے ہو تم اسے، کیا محبت تھی اس کو میرے ساتھ، کیا عظمت تھی میری، کیا ادب تھا میرا اس کے دل میں. میرے حکموں کو لوگ مسل رہے تھے اور میرے حکموں کو لوگ کاٹ رہے تھے، اور پھر بھی اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا. کیسے میرا دوست ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا ہو یا دوست ہو، ہمیں کوئی گالی دے رہا ہو، کہیں کھڑا ہوا برائیاں کر رہا ہو، اور ہمارا بیٹا اور ہمارا دوست سنے وہاں، تو ہمیں اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اس کو غصہ نہیں آتا تھا اس ولی کو. کسی کو اس کے دل کا کیا حال معلوم تھا؟ اس کے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے دل میں اللہ کے احکام کی عظمت نہیں تھی، اللہ کے احکام کی عظمت نہیں تھی.
متعدد آیات اور احادیث کے دلائل سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، حق تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے، اس کی عظمت اور محبت کا کیا تقاضا ہے۔ یہ ہے کہ ہر وقت بندہ یہ دھیان اور خیال رکھے کہ ذات باری تعالیٰ جس وقت جس کام کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس وقت اس کام کو اسی طریقے سے کرو۔ یہ ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا، جس طرح سے حکم دیا اسی طرح سے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کرنا وہ کہتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو توجہ دھیان کے ساتھ، اللہ 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 اللہ۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی یاد دل میں پھر یوں کہو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم یوں کہتے رہو روزانہ اللہ میرے ساتھ ہے، کبھی تو غیرت آئے گی بے غیرت کو، لیکن پابندی سے کرے، پابندی سے کرے کہ بھائی ایک دن ورزش کرنے سے پہلوان ہو جائے گا، کتنے دن تک کرنے پڑے، اور اگر ایک دو دن داغا ہو گئی کہیں چلا گیا بیاہ شادی میں رشتہ داری میں وہ چھوٹ گئی تو پھر سستی آ جاتی ہے نہیں آ جاتی، پھر اگر آپ کرے گا ورزش تو اکڑاٹ ہوگا نہیں ہوگا بدن میں۔ تو یہ ذکر روزانہ بلا ناغا ہو، ناغا ہونے سے ہی نقصان واقع، یہ زہر ہے، نقصان ناغا کا ہونا زہر ہے، نقصان ناغا نہیں ہونی چاہیے۔ جو عمل کرو شروع کرو چاہے تھوڑا ہو مگر نبھا کر کرو۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب اندازہ لگاوے ہر آدمی اپنا اپنا اندر سوچے مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا میں نفلیں پڑھتا ہوں اللہ کی محبت میں، کتنا میں اللہ کا نام لیتا ہوں اللہ کی محبت میں، کتنا صدقہ کرتا ہوں میں اللہ کی محبت میں، کتنے روپے صدقہ کرتا ہوں غریبوں کو دیتا ہوں اللہ کی محبت میں، کتنا میرے آنسو نکلتے ہیں اللہ کی محبت میں، ہے نا؟ کہاں ہے میرا اللہ، کہاں ہے میرا اللہ؟ حضرت میاں جی نور محمد جنجان رحمۃ اللہ علیہ ایسا اللہ کا ذکر کیا، ایسا اللہ کا ذکر کیا، اتنے غرق ہو گئے انہیں یوں ہی پتہ نہیں رہا تیرا نام کیا ہے۔ کوئی آدمی آیا دروازے پہ جھڑوانے، میاں جی سنتے ہی نہیں، اجی میاں جی سنتے نہیں، کھڑکا کر اور سن، انہیں کچھ پتہ نہیں ہو رہا ہوگا کچھ۔ پھر جب وہ یوں کہتا کھڑا ہو گیا، جب پتہ چل گیا لوگوں کو، یوں کہا کسی نے، یوں کو اللہ 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 اللہ، دروازہ پہ کھڑا ہو کے وہاں اس کمرے کے جو حضرات گئے ہوں لوہاری میں انہوں نے دیکھا ہوگا کمرہ وہ اب بھی ہے اسی طرح ہے، تو وہاں یوں کرتا وہ کھڑا ہو کے اللہ اللہ تو خاموش ہوتے اور کان لگاتے اس کی طرف اللہ کے نام کی، اور ایک دم بے قراری سے کیواڑ کھول کے باہر آتے اور آ کے ان کہتے ارے کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اس سے پوچھتے کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ کہتا جی میں تو دم کروانے آیا ہوں۔ یعنی ان کا نام، ان کی پکاری اللہ کا نام ہو گیا تھا، ورنہ اور ان کو میاں جی کہہ کے پکارو سنتا ہی نہیں تھا، کتنا غرق ہو گئے تھے۔ تو تمہیں تو ہم یوں نہیں کرے تم باولے بن جاؤ سارے کے سارے، کہ بھائی ہم تمہیں تو نہیں کہے تم باولے بن جاؤ، ہم تو یوں کہہ رہے ہیں اللہ کا دھیان حاضر کرنے کی محنت شروع کر دو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح، چلتے پھرتے راستے میں فرشتے بھی مسافہ کریں گے، اتنا بڑا مقام تمہارا بن جائے گا کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کا کیسا ولی ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے جو فرمائے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو گھبرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو دکھایا، خواب میں پوچھا کیا گزری؟ فرمایا میں کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ 40 سال سے فرشتے ہمارے پاس تیرا اعمال نامہ صبح شام لا رہے تھے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیرا گناہ نہیں لائے۔ سبحان اللہ، کتنے دن سے؟ 40 سال سے، یہاں 40 منٹ بھی نہیں گزرنے کی، اور پھر احساس نہیں لے رہے ہیں، خیال نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو مجلس بھائی ہے، ہمارے یہاں ہو ہا اللہ الا اللہ کی ضربوں کی ذکر کی مجلس نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو یہ ذکر ہوتا ہے تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، دکھاوے کا ذکر تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن دل اللہ کی طرف مشغول ہو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کرے گا جس کو یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی محبت بڑھانا چاہیے،
بڑھانا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر، کبھی زبان سے، کبھی ذکر سے، کبھی دھیان سے، کبھی کام میں مشغول، اس طریقے سے غرق ہو کر کے لگا رہے منزل پہ پہنچ. آنکھ مچ جائے میرا اللہ یوں کہتے آجا میرے بندے آجا، بہت مصیبتیں بھرتا تھا دنیا میں، آجا آج تجھے میں چین امن کی نیند سلاؤں. اب گردن جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے.